ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA جناب عمار جعفری صاحب. جعفری صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ فرمائیے گا سب سے پہلے جعفری صاحب کہ جب بھی اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے اس وقت وزیر اعظم کی طرف سے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے اور جس کو کہا جاتا ہے کہ فوری طور پہ آپ ان مجرموں کو پکڑیں اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں، لیکن پھر چند ماہ چند ہفتے گزرنے کے بعد معاملات اسی طرح سے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا قانون نہیں ہے یا اس پہ عمل درآمد نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں قانون تو بہت اچھا موجود ہے. اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ اس واقعے کے جو FIA کے ذمہ دار لوگ تھے ان کو ایکشن لے لیا گیا ان کے خلاف. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، 70 سال کا مسئلہ ہے یہ، اور ایک خاص علاقہ ہے پاکستان کے اندر، یہ جو جیلم، میرپور اور یہ اپنا گجرات، گجرانوالہ، یہ اس علاقے کا واقعہ. باقی ملک میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعات کیوں ریپیٹلی ہو رہے ہیں اور جو ان کے ذمہ داران لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی. میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل انفلوئنس ہے کہ جو مافیا کے لوگ ہیں یہ بالکل اپنا کام بڑے دھڑے سے کرتے ہیں. اچھا، اس میں 3-4 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. قوانین موجود ہیں، جو اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن ہے، جو پروٹیکٹر کے لوگ ہیں، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ باقاعدہ رجسٹر کرتے ہیں لوگوں کو. ایک طریقہ ہے لوگوں کو لیگلی باہر بھیجنے کا، وہ طریقہ ڈیفائنڈ ہے. ایک طریقہ ہے جو ڈنکی وغیرہ لگا کے اس طرح کشتی میں بیٹھ کے لوگ چلے جاتے ہیں، یہ غیر قانونی طریقہ ہے. اب پیٹرن یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں سے لیبیا جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے لیبیا سے کیوں جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے گا، کیونکہ وہاں ایک اور مافیا کام کر رہا ہے. باقاعدہ اس کی ہینڈی ٹیکنگ ہوتی ہے کہ جی یہ بچہ آ گیا، اب اس کو آپ یورپ بھجوائیں یا جہاں بھجوانا ہے گا. اس میں ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری ری ایکٹیو ہیں. ایک کشتی ڈوبی، کچھ بچے مرے، شور مچا، انکوائریاں ہوئیں، پھر وہ ٹھپ. پھر یہ ہر 2-4-6 مہینے کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے. اس میں ہمیں 3 پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہیے. تو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہیے، انٹرپول کو انوالو کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے. یہ لیبیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ کئی لوگوں کی ملی بھگت سے واقعہ ہوتا ہے. سب سے بڑی ملی بھگت تو والدین کی ہوتی ہے جو اپنے بچے کو 25 لاکھ یا 50 لاکھ یا 40 لاکھ روپے دیتے ہیں. ان کو نہیں پتا بچہ کہاں جا رہا ہے، اس کے پاس کوئی لیگل چیز. ابھی جو 16 سال کے بچے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا؟ ان کا تو ID کارڈ نہیں بنا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک سیکوینس ہے پورا جس کو ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایز اے سول سوسائٹی ہمیں آگے آنا پڑے گا. اس میں 2 نقصانات ہو رہے ہیں، بچوں کے نقصان بھی ہو رہے ہیں. جعفری صاحب، اس پہ قطع کلامی کی معافی، گزارش یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ والدین کی ذمہ داری ہے، تو پہلے تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ قانون جس کی آپ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، کیا اس میں صرف ایجنٹوں کے لیے ہی سزا ہے یا جو لوگ خود اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو غیر قانونی طریقے سے باہر بھجوانا چاہتے ہیں یا بھجواتے ہیں، ان کے خلاف بھی قانون کوئی حرکت میں آ سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی اس طرح قانون ہے کہ آپ والدین کو پکڑ لے کے بچہ آپ کو کیوں باہر جا رہا تھا. یس، اس بچے کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی، وہ ڈیپورٹ ہو کے آئے گا تو FIA اپنا کام کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی اخلاقی. لیکن جعفری صاحب، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج تک سینکڑوں جانیں تو اس طرح سے چلی گئیں، لیکن کسی ایک ایجنٹ کو بھی پاکستان میں عمر قید یا پھانسی کی سزا نہیں ہوئی. اچھا، اس کا یہ بتائیں سزا دینا کس کا کام ہے؟ کورٹ کا کام ہے. کورٹ کیا کر رہی ہیں؟ آپ روز دیکھ رہے ہیں TV کے اوپر. میں تو کچھ نہیں کہوں گا اس معاملات کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری گورننس کے سسٹم کا فقدان ہے. آپ کوئی شعبہ ہے زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر جن اداروں کو مل کے کام کرنا چاہیے وہ مل کے کام نہیں کر رہے. جب سوسائٹی میں کوئی پرابلم آتا ہے، جو یہ پرابلم آیا ہوا ہے، اس کے لیے تمام اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو فوری طور پہ چاہیے کہ ایک ہائی پاور کمیٹی بنائے جو انہوں نے بنا دی ہے، اور اس واقعے کے اندر جتنے لوگ بھی ملوث ہیں میں سمجھتا ہوں گا ان تمام کو اسے کہتے ہیں نا کہ صحیح سزا دی جائے. پہلی بات یہ. نمبر 2، وہ پکڑے جا چکے ہیں لوگ جو اس واقعے میں انوالو تھے، لیکن وہ ضمانتیں ہو جائیں گی، چلے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. اچھا، جب وہ دوبارہ آتے ہیں نا یہ کاروبار کرنے کے لیے تو وہ پرانے پیسے بھی ریکور کر لیتے ہیں اپنے اور پیسے بڑھا دیتے ہیں. اس میں ایک اور آپ کے پروگرام کے ذریعے بات کہنا چاہوں گا. ایک چیز ہے ڈیٹا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے یہ بتائیں، اگر میں یہ چیک کرنا چاہوں ابھی اوپن سورس سے
کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر گجرات سے کتنے وہ بچے تھے جو باہر گئے اور ڈیپورٹ ہو کے واپس آ گئے. نہیں ملے گا ڈیٹا مجھے, ٹھیک ہے. اچھا ڈیٹا جب ہمارے پاس نہیں ہے, ایجنٹس کتنے ہیں, وہ کتنے رہا ہو گئے, کتنے ضمانتوں پر ہیں, کچھ نہیں ملے گا آپ کو, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم کہتے ہیں نا اف یو کینٹ میئر یو کینٹ ڈیلیور, اس وقت ہم اس پرابلم کے تمام کمپوننٹس کو میئر نہیں کر پا رہے. آپ دیکھ لیں کوئی سائبر کرائم کا واقعہ ہو, ٹی وی چینل ایک دم آن ہو جاتے ہیں, دن میں 12 پروگرامز ہوتے ہیں, اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو یا بند ہو مسئلے ہو جاتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی ابھی بھی یہاں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہم ایک ری ایکٹیو قوم بن گئے کہ ایک مسئلہ آیا اور ہم نے اس پہ ری ایکشن شروع کر دیا. ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. پرو ایکٹیو کے لیے ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا. دیکھیں میں ایک ٹیکنالوجی کا آدمی ہوں. یہ جو ایئرپورٹ سسٹمز ہیں یہ سارے الحمدللہ میں نے وہاں FIA میں شروع کیے تھے. یہ جو آپ کا سائبر کا نظام ہے میں نے شروع کیا تھا, اس میں بلٹ ان پروویژن موجود ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو بچہ جا رہا ہے یہ پہلے ملک سے باہر گیا تھا کہ نہیں گیا تھا, تو ڈیپورٹ ہو کے واپس کیوں نہیں آیا. اب یہاں جعلی پاسپورٹ بن جاتے ہیں, جعلی ID کارڈ بن جاتے ہیں. تو میں نے کہا نا یہ سسٹم یا فیلئر کسی ایک ادارے کا نہیں ہے, وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ تمام ایون پولیس کا ہے. مجھے بتائیں یہ جو اسپیشل برانچ ہے ہماری پولیس کی, جو پولیس کے متعلقہ ہے, وہ کہیں سارا کام ہی نہیں ہے گا, یہ تو FIA کا کام ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. SHO کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہیومن اسمگلنگ میں انوالوڈ ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے ہیومن ٹریفکنگ میں انوالوڈ ہے یہ آدمی, اس کو پتہ ہوتا ہے, اس کی چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں. ایک اور سوچ کی بات ہے, ہمارا ہر بچہ ملک سے اس وقت باہر کیوں جانا چاہتا ہے. چلیں یہ تو ایک اور طریقہ ہے. جو لیگل طریقے سے بچے باہر جا رہے ہیں, آپ ذرا اسٹیٹسٹکس چیک کریں کہ جو مہینے میں کتنے پاسپورٹ بن رہے ہیں, اب پہلے کتنے بنتے تھے. اس میں یوتھ زیادہ ہے. وہ یوتھ بس ایک میڈ ریس لگی ہوئی ہے. ہمیں اپنے معاشرے سے ناانصافی ختم کرنی پڑے گی تاکہ یہ بچے جائیں. ضرور جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیگل طریقے سے جائیں. وہ لوگ جائیں جو ڈیزرو کرتے ہیں, وہ لوگ جائیں جو باہر جا کر. میں تو سمجھتا ہوں جعفری صاحب میری اس پہ ماہرین سے کچھ بات ہو رہی تھی, پھر جو ایجنٹ ہیں ان سے بھی بات ہوئی اور جو کنسلٹنٹ ہیں ان سے بھی بات ہوئی اس موضوع پہ. گزارش یہ ہے کہ جو بندہ 30 لاکھ یا 40 لاکھ دے کے غیر قانونی طریقے سے جانا چاہتا ہے, اگر وہی بندہ اتنے ہی پیسے خرچ کرے یا اس سے تھوڑے زیادہ پیسے خرچ کرے تو قانونی طریقے سے بھی باہر جا سکتا ہے. لیکن جو بار بار آپ گجرات کا نام لیتے ہیں, یہاں سے گجرانوالہ سے لے کے گجر خان تک اور پھر GT روڈ کے دونوں طرف میں موٹر وے تک, یعنی آپ سرگودا شامل کر لیں, کوٹ مومن کر لیں, منڈی بہاؤدین شامل کر لیں, ادھر سنبریال کو شامل کر لیں, وزیر آباد کو شامل کر لیں, تو یہ ایک پوری پٹی ہے. آپ اس کو آدھا پنجاب کہہ سکتے ہیں, جو کہ ہر گھر سے 1 2 یا 4 افراد باہر ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی اب بن چکا ہے کہ ہر بچے نے باہر ہی جانا ہے. وہ یہاں پہ کوئی کام کیوں نہیں کرنا چاہتے, وہ یہاں سے پیسے خرچ کر کے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. وہ بچہ جب باہر پہنچتا ہے نا, وہ اپنی ویڈیو ڈالتا ہے کہ جی میں آیا تھا 3 مہینے پہلے, یہ دیکھیں میں نے گاڑی خریدی ہے. اور لیز پہ گاڑیاں مل جاتی ہیں وہاں پہ. وہ گاڑی لے کے چلاتا ہے, دکھاتا ہے. اس کے سارے محلے والے, جو اس کی پیئر گروپ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے والدین کہتے ہیں دیکھ وہ ٹر گیا, تو اتنے بیٹھا رہ گیا گا. پھر وہ ایک کمپٹیشن ہوتی ہے, ریٹ ریس ہوتی ہے. تو جو لفظ آپ نے یوز کیا مائنڈ سیٹ, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا؟ جب یہاں پر پاکستان کے اندر انہی بچوں کو وہ تعلیم دی جائے گی جس کی بنیاد پہ وہ یہاں پہ اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہاں کام کر سکتے ہیں, جس کو آپ آن لائن ورک بھی کہہ سکتے ہیں. جن بچوں نے وہ طریقہ اڈاپٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ پیسے بھی کما رہے ہیں, محفوظ بھی ہیں, وہ سیر کرنے باہر جاتے ہیں. اس کے اوپر میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جب یہ واقعہ اس کے بعد تو پھر افسوسناک واقعات یہ ہے نا کہ بھائی بیچارہ باپ کہہ رہا ہے کہ جی میری بچے کی لاش واپس کر دو. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر پوری سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا. لیٹ می ریپیٹ اگین, گورنمنٹ کو, اداروں کو, سول سوسائٹی کو. ہم اس وقت ملک میں نان ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں نان ایشوز سے باہر نکلنا پڑے گا. ہمارے ملک کی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تعلیم ہے, ہماری صحت ہے, ہماری بیڈ گورننس ہے. ان ایشوز کرنا پڑے گا. بہت شکریہ.